أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 8 کا نصف آخر جو ہے، اس کی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کی مختصر سی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے وَكَذَّبَ بِهِ، آپ کی قوم نے اسے جھٹلایا ہے، بِهِ اسے جھٹلایا ہے یا جھٹلا دیا ہے. قوم کا آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے. یہاں پر بھی سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے. اس سے پہلے آیات جو ہم نے کل پڑھی تھی عذاب
کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، اور اس کے بعد جو آخری ٹکڑا اس آیہ مبارکہ کا تھا وہ تھا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اس قرآن مجید میں مختلف اسلوب جو ہے اختیار کر کے انسان کو بات سمجھائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم جو ہے اس قرآن مجید کو ہی جھٹلا رہی ہے، جو قرآن مجید نامہ ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، کیونکہ اسی سورہ مبارکہ میں اور اس سورت کا عمود یہ مضمون ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ معجزہ طلب کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کے مطالبے پر کیونکہ کوئی حسی معجزہ جو ہے انہیں نہیں دکھایا گیا تھا، کیونکہ اصل معجزہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا گیا تھا وہ قرآن مجید تھا۔ ایسی بات نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھا، وہ کوئی معجزہ ظاہر میں ظہور پذیر کر سکتا تھا، قادر تھا پروردگار، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت، انسان کی نفس، انسان کی پوری شخصیت کو جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، اس نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات کو جانتا تھا کہ اگر ایک معجزہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا اس کے باوجود انہوں نے انکار کرنا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کے ساتھ سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اسی لیے اس مضمون کی تفصیل جو ہے میں جو بہی کی تکرار جو ہے آپ کو کثرت سے ملے گی۔ اس قسم کا مضمون جہاں پر بھی آئے گا کہ آپ کی قوم نے اس قرآن مجید کو جھٹلایا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام ہے قرآن کے ذریعے سے تمہیں دعوت دینا، میرا کام ہے تمہیں باخبر کرنا کہ ایک دن موت آنی ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، تمہیں ایک ایک پائی کا حساب کتاب تم سے لیا جائے گا، ایک ایک لمحے کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں، میں کوئی دروگا نہیں ہوں، میں زور زبردستی تمہیں جو ہے دین پر چلاؤں نہیں، میرا کام ہے آپ تک پیغام پہنچانا، آپ لوگوں کو باخبر کرنا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں جنت کو جو ہے وہ ظاہر کر کے تمہیں دکھاؤں، میرا یہ کام نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہے اللہ تو ہے، کہاں پر ہے اللہ کی ذات، کہاں پر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کام میرے نہیں، میرا کام ہے صرف بتلانا، میرا کام جو ہے وہ صرف آپ تک پیغام پہنچانا۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کا دروازہ جو ہے وہ کب کھل جائے اور عذاب ہلاکت تم پر جو ہے وہ کب ٹوٹ پڑے، اس کی بھی میں پیشن گوئی نہیں کر سکتا ہوں، یہ سب اللہ کے علم ہے، یہ سب اللہ جانتا، کیونکہ وہ یہ بھی مطالبہ کرتے تھے ٹھیک ہے کہ اگر تم کہتے ہو اللہ کی ذات ہے اور تم اگر اس کی نافرمانی کرو گے اور تم ایک عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو تو دکھلاؤ عذاب کہاں ہے، ظاہر کرو اس عذاب کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، یہ میرا کام نہیں ہے یہ سارے کام کرنا، میرا کام ہے پہنچانے کی ذمہ داری ہے، میں اسے عہدہ برآب ہو رہا ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر بڑی بات کے لیے، ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ عذاب بھی ظاہر ہوگا، وہ بھی ظاہر ہوگا، اس کا ایک متعین وقت ہے اللہ کے ہاں، وہ جانتا ہے اس کو کب ظاہر کرنا ہے، تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے اس کا بھی ایک وقت متعین ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر تمہیں اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ یہ نبی جو ہے یہ ہمیں کس بات کی دعوت دے رہا تھا، کیونکہ سورۃ الانبیاء میں بھی آیا ہے کہ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ جس عذاب کی تمہیں دھمکی دی جا رہی وہ قریب ہے یا دور ہے،
وہ قریب آ چکا ہے یا ابھی بعید ہے یا دور ہے، میں یہ نہیں جانتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات جو ہے وہ بتلائی جا رہی ہے۔ البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر تمہاری یہی روش رہی نافرمانی کی تو عذاب تم پر ایک دن ضرور آ کے رہے گا۔ اور مشرکین مکہ کے لیے عذاب ہی یہی تھا۔ جنگ بدر میں کیا ان پہ عذاب نازل نہیں ہوا اللہ کی طرف سے؟ اس میں جو ہے ایک مفسر نے احسن البیان میں انہوں نے ایک واقعہ اس حوالے سے جو ہے وہاں پر نقل کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے حضرت سعد انصار کے قبیلہ اوس کے سردار جو تھے، قبیلہ اوس جو تھے، سعد بن معاذ، وہ عمرہ کی نیت سے مکہ جاتے ہیں اور اپنے دوست امیہ بن خلف ان کے ہاں ٹھہرتے ہیں۔ آپ کا مائک آف ہو گیا ہے شہباز صاحب۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی امیہ بن واقعی خلف، سے دوبارہ بتائیے وہ واقعہ جو اچھا اوس، قبیلہ اوس کے کیسے آف ہو گئی مائک آپ کی؟ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر سے پہلے مکہ تشریف رکھتے ہیں عمرہ کی نیت سے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ رئیس مکہ اس وقت ابو جہل تھا، اس نے بین لگایا تھا کہ کوئی مسلمان یہاں نہ آنے پائے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، عمرہ کی بات میں نہیں، طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں عمرہ کی نیت کر کے۔ لیکن امیہ بن خلف کے ہاں ٹھہرتے ہیں اور ان سے مان لیجئے کہ وہ سفارش کرواتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ اس طرح معاملہ ہے۔ ابو جہل برس پڑے، غصے میں آ گئے، آگ بگولا ہو گئے ابو جہل۔ تو اس پر حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر تم مجھے عمرہ نہیں کرنے دو گے، میں تمہاری تجارت جو تم تجارت کرتے ہو اور راہ روک لوں گا اور میں تمہارا ناک میں دم کر دوں گا۔ اور جب وہ تھوڑا گفتگو میں تلخی ہونے لگی تو امیہ بن خلف نے اپنے دوست سے کہا یہ ابو جہل ہے، رئیس مکہ ہے، اس سے بات جو ہے تھوڑا نرم ہو کے کیجئے، آرام سے بات کرو، یہ مکہ کا سردار ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے انہیں اس وقت کہا کہ تم ابو جہل کی خواہ مخواہ میں پاسداری مت کرو، سپورٹ مت کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم ان کے اصحاب کے ہاتھوں قتل ہوں گے، مطلب تم صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ امیہ نے پوچھا کہاں؟ میں مکہ میں۔ حضرت سعد نے فرمایا یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے یہ الفاظ سنے ہیں کہ تم قتل کیے جاؤ گے ان کے اصحاب کے ذریعے سے، اور تمہارے قتل کا سبب یہی ابو جہل بنے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ ایک خبر تھی اور اس خبر کے ظہور کا جو وقت تھا وہ جنگ بدر تھا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، ہر خبر کے ظاہر ہونے کے لیے ایک وقت متعین ہے، اور یہ ایک پیشن گوئی تھی، یہ ایک خبر تھی، اور یہ ظاہر ہوئی جنگ بدر کے موقع پر۔ اور امیہ بن خلف آپ کو معلوم ہے وہ ریڈی نہیں تھا جنگ بدر میں جانے کے لیے، لیکن ابو جہل نے اسے زور زبردستی کر کے جو ہے موٹیویٹ کر کے تانا وانا دے کے جو ہے جنگ بدر میں مطلب شامل کیا۔ پھر وہاں پر وہ مارا گیا اصحاب رسول کے ہاتھوں۔ تو لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقِرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو مشرکین مکہ کے لیے بھی وہ عذاب تھا، وہ مغلوب ہو گئے، ذلت و رسوائی جو ہے انہیں اٹھانی پڑی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آیت آ رہی ہے جس کا حوالہ اس سے پہلے سورۃ النساء میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کتاب میں یہ بات نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان کے پاس مت بیٹھو۔ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممانعت کی گئی کہ کفار و مشرکین کے پاس مت بیٹھو، وہاں سے ہٹ جائے۔
تو اسی طرح ایمان کا کم از کم تقاضا یہی کہ ایسی محفل میں، ایسی مجلس میں احتجاج کے طور پر واک آؤٹ کرنا ضروری ہے، وہاں سے بھاگنا ضروری ہے، وہاں سے نکل جانا ضروری ہے۔ جہاں پر بھی اسلام کے مخالف کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اسلام کی احکامات کی پامالی ہو رہی ہے، یا کھلم کھلا اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، تو وہاں سے مومن کے لیے اٹھنا جو ہے ضروری ہے۔ تو یہاں پر وہ آیت آ رہی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو الذین جو لوگ یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں میخ نکال رہے ہیں، جو ہماری آیات میں جو کیا کہتے ہیں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں، بے بنیاد کرٹیسزم کرتے ہیں۔ تو جب آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ میری آیات پہ بے بنیاد کرٹیسزم کر رہے ہیں، تمہیں وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ یخوضون فی آیاتنا فعارض عنہم، وہاں سے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ دیکھیے اردو میں غور و خوض کی ترکیب جو ہے وہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ ترکیب غور اور خوض یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور معانی کے اعتبار سے دونوں کے آپس میں مشابہت بھی ہے۔ غور کہتے ہیں جب کسی مثبت انداز میں کسی چیز کی تحقیق کی جائے، اس پہ غور کرو، ذرا اس معاملے پہ غور کرو، مطلب پازیٹیو سوچیں، مثبت انداز سے اس پہ تھوڑا سوچیں آپ، تو وہاں اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ جبکہ خوض جو ہے وہ منفی طور پر جو ہے، غور و خوض مطلب دونوں اسپیکٹس کو لیجئے، اس کے نقصانات کو بھی دیکھ لیجئے، اس کے فوائد کو بھی دیکھ لیجئے۔ اگر فائدے کو دیکھنے کے لیے دیکھنا ہے تو اس کے لیے غور کیجئے، اگر اس کے نقصانات یا نیگیٹیوز جو ہوں گے اس پر جو ہے آپ نے سوچنا ہے، اس کے لیے خوض بھی استعمال ہے، اس لیے کہتے ہیں غور و خوض۔ تو خوض جو ہے وہ منفی طور پر کسی معاملے کی چھان بین کرنا، کسی معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یا اس کو امین حسن اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر میں بڑا زبردست لفظ استعمال کیا ہے، کسی بال کی کھال اتارنا بھی اس کا اصلی مطلب ہے، بال کی کھال اتارنا، تہ میں جانا، لیکن جو ہے یہ منفی صرف نیگیٹیو جو اپروچ اختیار کر کے۔ تو یہاں پر آیا ہے فعار یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں خوض کرتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں۔ غور والا معاملہ تو ان کی حیثیت ہے ہی نہیں، ان کی خصلت ہے ہی نہیں۔ غور والا معاملہ جو کرتے ہیں، یتفکرون والا معاملہ کرتے ہیں مومنین، ان کی شان ہے یہ۔ لیکن جو مشرکین ہیں، منکرین ہیں، وہ غور نہیں کرتے ہیں، خوض کرتے ہیں، یخوضون فی آیاتنا۔ تو یہاں پر فرمایا حتی یخوضوا آیات، جب یخوضون فی آیاتنا فعارض عنہم، تو جہاں پر بھی جس مجلس میں یہ اللہ کی آیات کی میخ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، بات میں سے بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بے بنیاد باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، تو وہاں سے آپ نکل جائیے، اس مجلس سے برخاست کیجیے اپنے آپ کو۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ ہاں، جب وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، جب کسی محفل میں لوگ جو ہے اللہ کی آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں، مذاق بازی کر رہے ہیں، تو ان سے کنارہ کشی کر لیں، یا کسی دوسرے موضوع پر اگر وہ گفتگو کرنے لگیں پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ پھر فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، پھر جب کبھی تمہیں شیطان یہ جو نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے، یہ تعلیم جو تمہیں دی جا رہی ہے، یخوضون فی آیاتنا فعارض عنہم والی جو ہے، کہ جب آیات میں جو ہے خوض کیا جائے پھر وہاں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، جب کبھی تمہیں شیطان تمہارے ذہن سے یہ بات بلا دے، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، پھر یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ جو ہے وہاں پر مت ٹھہرے، وہاں پر مت بیٹھیں۔ یعنی کسی محفل میں گفتگو شروع ہوئی اور کچھ دیر تک آپ اپنے کسی کام میں مشغول تھے، سوچ میں مصروف تھے، سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، تو تمہیں دیر تک احساس نہیں ہو رہا ہے یہ لوگ کس موضوع پر گفتگو کرنے، ان کا مدعا اور ان کا مقصد کیا ہے۔ جو ہی آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے کہ یہ گفتگو جو ذرا دوسرے رنگ کی طرف اختیار کر رہی ہے، یہ گفتگو جو ہے قابل اعتراض ہے، تو احتجاج کرتے ہوئے جو ہے وہاں سے فوراً واک آؤٹ کیجیے، وہاں سے نکل جائیے آپ۔
اب چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے تمہارا ان کے پاس جانا ایک ضرورت ہے، لہٰذا ایسی محفلوں کے بارے میں، ایسی مجالس کے بارے میں کسی بہتر صورتحال کے منتظر رہو، اور جب ان لوگوں کا رویہ جو ہے مثبت ہو تو ان کے پاس دوبارہ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے دعوت بھی اگر دینی ہے، اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت، اچھائی کی دعوت، موقع محل دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں ابھی کسی ایسی، ہاں یہ بات ضروری ہے کہ ایک مومن جو ہے جب کسی برے کام کو دیکھے گا تو اسے جو ہے مطلب بڑا ہی اچھا اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر کے انہیں روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اس وقت کہ جب آپ دیکھو، اب حالات بھی دیکھنے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر میری بات جو ہے کارگر نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو یہاں پر ایک اسپیسیفک موضوع پہ بات ہو رہی ہے قرآن کے متعلق، کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ کی جو مجالسیں ہوتی تھی، کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے یہ لوگ، تو وہاں پر یہ مذاق کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں بھی کعبہ کے پاس جاتے تھے، وہاں پر بھی صحابہ کی مجلس لگتی تھی، وہاں پر بھی گفتگو ہوتی تھی، صحابہ کی مجلس وہاں پر ہوتی تھی، ان کی مجالس یہاں پر ہوتی تھی، یا بعض اوقات یہ جو ہے نزدیک بھی ہوتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک قبائلی سسٹم وہاں پر تھا، آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر قبیلے کے ایک آدمی کے ساتھ جھگڑا مول لینا جو ہے کتنی بڑی خطرے کی علامت تھی، تو اس اعتبار سے ایک اسٹرکٹ سسٹم تھا، اس طور پر جو ہے وہاں پر وہ ایک دوسرے کے قریب بھی ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی باتیں بھی سنی جاتی تھی۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو معلوم پچھلے ہی درس میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مشرکین کا قول وہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ صبح اور شام کو ملتے ہیں، صبح اور شام کو ملنا گویا کہ کیونکہ اس وقت 2 نماز جو ہے وہ پڑھتے تھے صحابہ، صبح اور شام کے وقت ملنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے پاس 2 مرتبہ دن میں ملاقات کرتے تھے، دونوں مرتبہ جو گفتگو ہوتی تھی، قرآن ان کو سنایا جاتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قرآن بھی سنایا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کفار و مشرکین جو ہے چھپ کے جو ہے قرآن سنا کرتے تھے۔ اب قرآن سنتے تھے لیکن مجلس میں جا کے پھر وہی حال ہو جاتا تھا ان کا، وہ مخالفت کا انداز اختیار کر کے قرآن میں جو ہے کرٹیسزم کرنا، قرآن کو بے بنیاد بنانے کی کوشش کرنا، یہ حسد اور بغض کا نتیجہ تھا۔ تو لیکن موقع محل دیکھنا ہے کہ یہاں پر میری بات کرنا جو ہے مؤثر رہے گی یا نہیں رہی، تو کسی بہتر صورتحال کے منتظر رہنے کی تلقین کی جا رہی۔ جب ان لوگوں کا رویہ مثبت ہوگا تو ان کے پاس اب دوبارہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، وہی کالو سلامہ والا انداز ہونا چاہیے، علیحدہ بھی ہو تو ٹھٹ مار کر نہیں ہونا چاہیے، تکبر سے نہیں جانا چاہیے، غصے سے نہیں جانا چاہیے، یہ بھی دعوت ہے کہ دیکھیے دعوت اس حساب سے وہاں پر کیا لگے گی، آپ نے کہا السلام علیکم، میرے پاس وقت نہیں۔ اب جب وہاں پر سلام جو ہو رہی ہے یہ بھی ایک اعلیٰ اخلاقی معیار ہے، اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہے اور ان مذاہب میں جو اخلاقی